السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیپو سلطان ایک عظیم مسلمان جنگجو جنہوں نے بر صغیر میں کافی عرصہ تک انگریز افواج کا مقابلہ کیا اور انہیں شکست فاش دی۔ ان کا انگریزوں پر ایسا رعب تھا کہ ان کی شہادت کے بعد بھی انگریز ان کی لاش کے قریب آنے سے ڈر رہے تھے۔ وہ ایک عظیم مجاہد تھے جنہیں اپنوں کی غداری کی وجہ سے 1799 میں سرنگا پٹنم کے میدان میں شکست ہوئی اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ وہ ایک عظیم مسلمان اور سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کی ایک عادت تھی کہ وہ اپنے خوابوں کو لکھ لیا کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان شہید نے اپنے اکثر خوابوں کا ریکارڈ رکھا اور اس کے لیے باقاعدہ ایک رجسٹر بنایا۔ انہیں جب بھی کوئی خواب آتا اور وہ اس خواب کی صداقت پر یقین رکھتے تو صبح اٹھ کر پہلا کام یہ کرتے کہ اس خواب کو ایک رجسٹر میں درج کرتے اور اس کے ساتھ ہی اس کی تعبیر بھی لکھ دیتے تھے۔ ہر انسان اپنے خوابوں کو چھپاتا ہے، یہ شاید اس کی فطرت میں داخل ہے یا یہ کوئی جبلی جذبہ ہے۔ بہرحال سلطان نے ان خوابوں کا ذکر اپنے عزیز ترین دوستوں سے بھی کبھی نہ کیا۔ رجسٹر تو وہ اپنے بستر میں چھپا کر سوتے تھے۔ لندن کی انڈیا آفس لائبریری میں ایک عجیب و غریب مسودہ محفوظ ہے۔ اس مسودے میں سلطان ٹیپو کے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے خواب درج ہیں جن کا عرصہ تقریباً 15 سال بنتا ہے۔ مئی 1799 میں جب سرنگا پٹنم میں سلطان ٹیپو کی شکست ہوئی اور وہ شہید ہو گئے تو ان کے محل کی تلاشی لی گئی۔ اس تلاشی کے دوران ان کی خواب گاہ سے ایک رجسٹر برآمد ہوا جس پر سلطان کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے خواب درج ہیں۔ ایک شخص حبیب اللہ سلطان کا خاص منشی تھا، اس سے سلطان کی کوئی تحریر پوشیدہ نہیں تھی، لیکن جب یہ رجسٹر تلاشی لینے والی ٹیم کے سربراہ کرنل پیٹرک کے ہاتھ لگا اور اس نے حبیب اللہ کو دکھایا تو اس نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ یہ تحریر واقعی سلطان کی ہے۔ ایک خواب میں جو سلطان ٹیپو نے اس وقت دیکھا جب 1786 میں بیک وقت انہیں مرہٹوں اور نظام دکن سے مقابلہ درپیش تھا، انہوں نے یہ خواب میں تحریر کیا کہ روز محشر کا نقشہ نظر کے سامنے ہے۔ چاروں طرف نفسا نفسی کا عالم ہے۔ اس عالم میں اضطراب میں یکایک ایک نہایت خوبصورت و جی ہاں اور روشن آنکھوں والے بزرگ سلطان کا ہاتھ تھام لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں، جانتے ہو میں کون ہوں؟ سلطان لا علمی کا اظہار کرتے ہیں تو وہ بزرگ فرماتے ہیں، میں علی یعنی کرم اللہ وجہہ ہوں، اور مجھے جو ہر آئینہ تجلیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے بغیر جنت میں قدم نہیں رکھوں گا، میں تمہارا انتظار کروں گا اور تمہیں ساتھ لے کر جنت میں جاؤں گا۔ خواب بیان کر کے سلطان نے لکھا کہ جب میں جاگا تو خوشی سے میرا تمام جسم کانپ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شافع روز جزا ہیں۔ چند یادیں، چند تاثرات، صفحہ 364 سیرت النبی بعد از وصال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حصہ چہارم، صفحہ 317۔ ناظرین، انگریز بر صغیر کے لوگوں کو جاہل اور کم عقل سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ لوگ صرف غلامی کے قابل ہیں، مگر جب انہیں ٹیپو سلطان جیسے عظیم لوگوں کا سامنا کرنا پڑا تو انہیں پتہ چلا کہ ایمان کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور وہ ان عظیم شخصیات کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوئے۔ ناظرین، ایک بار نواب آف بہاولپور لندن میں عام شہریوں کی طرح مارکیٹ گئے۔ آپ کو اس وقت کی مشہور گاڑی رولز رائس کے شو روم پر کھڑی رولز رائس گاڑی پسند آ گئی۔ اندر گئے اور سیلز مین سے قیمت کی تو سیلز مین نے انہیں ایک عام ایشیائی شہری سمجھ کر ان کی خاصی بے عزتی کی۔ نواب صاحب واپس ہوٹل آئے اور اگلے روز پورے شاہی ٹھاٹ کے ساتھ ملازمین کی ایک پوری فوج لے کر اس شو روم پر گئے اور وہاں موجود 6 رولز رائس گاڑیاں خرید لیں اور ملازمین کو کہا کہ ان گاڑیوں کو فوراً بہاول پہنچا کر میونسپل کمیٹی کے حوالے کرو اور ان سے شہر کا کچرا صاف کرنے اور کچرا اٹھانے کا کام لیا جائے۔ اور واقعی ایسا ہی کیا گیا، یہاں تک کہ پوری دنیا کے اخبارات میں یہ بات پھیل گئی اور رولز رائس کی مارکیٹ ڈاؤن ہونے لگی۔ رولز رائس کا نام سن کر لوگ ہنستے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ وہی گاڑی ہے جو ریاست بہاولپور میں شہر کا کچرا اٹھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔
کچھ عرصہ بعد رولز رائس کمپنی کے مالک نے خود بہاول پر آ کر نواب صاحب سے معذرت کی اور 6 نئی رولز رائس گاڑیاں بھی بطور تحفہ دیں اور درخواست کی کہ گاڑیوں کو اس گندے کام سے ہٹایا جائے۔ ناظرین، انگریز اپنے آپ کو دنیا کی ذہین ترین قوم سمجھتے ہیں، مگر جب ان کا واسطہ مسلمانوں سے پڑا تو ان کی ذہانت ان کے کچھ کام نہ آئی اور وہ مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوئے۔ اگر ہماری آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے، کہانی اچھی لگتی ہے تو دوستوں مؤدبانہ درخواست ہے اس کو آگے شیئر کر دیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو وقت بیک ملتی رہے۔